الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل هو قرآن مجيد فی لوح محفوظ صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگوں اور دینی بھائیوں اور گھروں پر سن رہی دینی ماں بہنیں، صحابہ کرام سے پوچھا گیا کہ رمضان المبارک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے اعمال میں اضافہ ہو جاتا، کون سے اعمال کثرت سے انجام دیتے تھے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا ویسے تو سال بھر سرکار کی طاعات اور عبادات میں کوئی کمی نہیں، لیکن جب ماہ سیام آتا تو 3 چیزوں میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ نمبر 1، قرآن کریم کی تلاوت بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی، آپ کثرت سے رمضان میں تلاوت فرماتے تھے، حالانکہ غیر رمضان میں بھی آپ نماز تہجد میں کافی تلاوت فرماتے تھے، لیکن رمضان میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا۔ نمبر 2، عام عبادات اور دعاؤں میں اضافہ ہو جاتا۔ نمبر 3، آپ کی سخاوت اور چیریٹی رمضان کے اندر بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ تو کل ملا کر 3 چیزیں ہوئی، تلاوت، عبادت، سخاوت۔ یاد رکھنا آسان ہے، ان میں سے آج ہم جو ہے تلاوت قرآن کو اٹھاتے ہیں،
قرآن کریم اللہ کی اتاری ہوئی سب سے قیمتی کتاب ہے، اور جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان تمام کا نچوڑ اور خلاصہ قرآن کریم ہے۔ بلکہ جتنی کتابیں اتاری گئی وہ قرآن کے لیے ہی اتاری گئی۔ قرآن کریم زندہ اور جاوید کتاب ہے۔ علماء نے لکھا کہ اور دنیا کی کتابیں زمانے کے ساتھ بوڑھی ہو جاتی، پرانی ہو جاتی، لیکن قرآن کریم زمانے کے ساتھ ساتھ جوان ہو رہا ہے۔ 1400 سال ہو گئے، دنیا قرآن کریم کی ضرورت کو محسوس کر رہی ہے۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، جنہوں نے ایک ہی جگہ بیٹھ کر 50 سال تک بخاری شریف کا درس دیا، آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں، وہ فرماتے تھے ایٹم بم بنائے جا رہے ہیں، ہائیڈروجن بم بنائے جا رہے ہیں، اس سے دنیا کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، قرآن سے دنیا کا مسئلہ حل ہو۔ بموں کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کو اطمینان، شانتی، سکون، اخلاق، ایمان کی ضرورت ہے، وہ قرآن کریم میں ہے۔ قرآن کریم بغیر سمجھے پڑھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں، ثواب دیتے ہیں، یہ اللہ کا کرم اور یہ اللہ کا احسان ہے۔ ایک حرف پر 10 نیکیوں کا وعدہ ہے۔ رمضان میں تو اجر اور بھی بڑھ جاتا ہے، 70 گنا اور بھی بڑھ جاتا ہے ہر نیکی کا ثواب۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم قرآن سمجھتے نہیں ہیں، پھر پڑھ کر کیا فائدہ ہے۔ ڈاکٹر ہمیں دوا دیتا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی لیکن ہم لیتے ہیں۔ اس طرح قرآن کریم سمجھ میں نہ آنے کے باوجود اجر دے جاتا ہے، ثواب دے جاتا ہے، نیکیاں دے جاتا ہے۔ چونکہ ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں تو ایک واقعہ سناتا ہوں، قرآن کریم کتنی قیمتی نعمت ہے۔ ایک صاحب کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی، لڑکی کا پیدا ہونا نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے، یہ بات اب دنیا کو سمجھ میں آئی۔ پہلے لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے عرب لوگ، اور ہندوستان میں بھی لڑکیوں کو پیدا ہونے کی ممانعت پسند نہیں کرتے تھے، لڑکی پیدا ہو۔ اسلام آیا اور لڑکیوں کے پیدا ہونے کو اللہ کی رحمت قرار۔ حدیث شریف ہے، بخاری میں ہے کہ جس کی 2 لڑکیاں پیدا ہوئیں، 3 لڑکیاں پیدا ہوئیں، اور ماں باپ نے یہ بچیوں کی دینی تعلیم اور تربیت، ان کو دینی مینرز سکھائے،
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو لڑکیاں ایک لڑکی جہنم سے آڑ بن جائے گی۔ بخاری شریف میں ایک اور روایت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر پر ایک خاتون دو بچیوں کے ساتھ مانگنے کے لیے آئی۔ کچھ مانگا، حضرت عائشہ گھر میں گئی، بڑی سخی تھی، گھر میں گئی اور گھر میں جا کے تلاش کیا کچھ کھانے کو مل جائے، تو ایک روایت میں ہے کہ ایک کھجور ملی۔ اب ایک کھجور سے تو گھر کا کام چلنا تھا، لیکن وہ کھجور لا کر وہ عورت کی جھولی میں ڈال دی۔ عورت نے اپنے دو بچیوں کے لیے کھجور کے دو ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا اس بچی کو دیا، ایک ٹکڑا اس بچی کو دیا۔ خود بھوکی رہی۔ ماں کا تو یہی حال ہوتا ہے، ممتا کا یہی، اس لیے ماں کا درجہ بہت اونچا ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ماں کی خدمت جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ آج نوجوانوں کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ پیرنٹس کے کیا حقوق ہوتے ہیں۔ آج کل ہم ایسی لائف جی رہے ہیں کہ شادی ہو گئی، الگ ہو گئے، اب ماں باپ بیچارے کس حال میں ہے اس کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ حدیث میں فرمایا ماں باپ تمہاری جنت ہیں یا جہنم ہے، اگر خدمت کر لی تو ماں باپ تمہاری جنت دعا کر دیں گے، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا، اور اگر بد دعا نکل گئی تو مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا، دنیا میں بھی آخرت میں۔ ماں کا درجہ، باپ کا درجہ بڑا اعلیٰ۔ جب حضور تشریف لائے تو یہ ماجرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار کے سامنے بیان کہ وہ ماں بھوکی رہی اور بچیوں کو کھجور دے دی۔ تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچیوں کے ذریعے سے اگر ماں باپ کو آزمایا جائے تو بڑی بات ہے، اور ماں باپ تربیت کر لیں تو جہنم سے آڑ بن جائیں گی یہ بچیاں۔ مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کی ایک بچی تھی، بچپن کے اندر بیمار ہو گئی۔ اب بچی سے بڑا تعلق تھا، مالک ابن دینار آزاد آدمی تھے، فری مائنڈ، نمازوں کی پرواہ نہیں، تلاوت کی پرواہ نہیں، دین کی پرواہ نہیں، اپنی لائف جی رہے۔ بچی بیمار ہو گئی۔ اس زمانے میں جو بھی علاج ہوتا ہوگا انہوں نے بیسٹ اس کا علاج کیا، پھر بھی بچی کا وقت آ گیا تھا، دنیا سے چلی گئی، انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد مالک ابن دینار اتنے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ اللہ کے ولی بن گئے، عبادت رات دن اللہ کی طرف رجوع، اس میں لگ گئے۔ بچی تو انتقال کر گئی۔ مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے ایک رات خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ میرے پیچھے ایک اژدہا دوڑ رہا ہے اور میں آگے بھاگ رہا ہوں
اور وہ اژدہا تیزی سے میرا تعاقب کر رہا ہے، پیچھا کر رہا ہے، میں بچنا چاہتا ہوں، وہ دوڑ رہا ہے۔ ایک بڑے میاں ملے راستے کے اندر، ان سے کہا میری ہیلپ کیجیے، مجھے بچائیے۔ کہا میں تو ویک ہو چکا ہوں، بہت کمزور ہو چکا ہوں، میں آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا۔ دیکھو سامنے پہاڑ جیسی جو جگہ نظر آتی ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں جا کے پکارو کہ یا اللہ میری مدد فرما، تو کوئی مدد شاید آ جائے۔ وہاں گئے اور جا کر کے پکارا کہ کوئی مجھے اژدہے سے بچاؤ، میری مدد کرو۔ دیکھ چھوٹی سی بچی آئی، پہچانا نہیں حضرت، اس کے ہاتھ میں لکڑی تھی۔ اس بچی نے اژدہے کے سر پر ایک لکڑی ماری، مر گیا۔ بڑا تعجب ہوا۔ مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ نے اس بچی کو گود میں لے لیا، کہا بیٹا تو کون ہے؟ کہا میں آپ کی وہ بچی ہوں جو بچپن میں انتقال کر گئی تھی، اللہ نے آپ کی مدد کے لیے مجھے بھیجا، میں جنت میں ہوں۔ دیکھو بچی وہاں کام آئی، چھوٹی بچی چلی گئی، وہ بھی کام آئی۔ تو بڑی بچی کی اگر تربیت کر دی اور اس کو اچھی تعلیم دی، دین سکھایا، تو یہ ماں باپ کے کتنے کام آئے گی آخرت کے اندر۔ پوچھا مالک ابن دینار نے کہ اژدہا کون ہے؟ کہ یہ آپ کے برے اعمال اژدہے کی شکل میں آئے، قیامت کے دن اعمال کو شکل دی جائے گی۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ جس مال کی زکوٰۃ لازم ہے دینا اور اس کو نہیں دیا تو قیامت کے دن یہ مال اژدہے کی شکل میں انسان کی گردن کے اندر لپیٹ دیا جائے گا، اور وہ منہ پر ڈس رہا ہوگا اور کہے گا کہ میں تیرا وہ مال ہوں جس کو تو نے گلے سے لگا کے رکھا اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ ابھی ہمارے یہاں ہندوستان میں جو لوگ جاتے آتے ہیں ان کو اچھی طرح علم ہے، وہاں اب لکھا ہے، بورڈ لگے ہیں جگہ جگہ۔ پہلے تو بورڈ لگایا تھا کہ بیٹی بچاؤ، بیٹی بچاؤ کا بورڈ لگایا تھا، کیونکہ بیٹی کو مار ڈالتے تھے، وہ پیدا ہی نہیں ہونے دیتے تھے۔ اب بورڈ لگایا ہے بیٹی پڑھاؤ۔ میں نے کہا اسلام نے 1400 سال پہلے بیٹی بچانے کی اور بیٹی پڑھانے کی بات کہی ہے، اب جا کر کے آپ کو سمجھ میں آیا دین کتنا آگے ہے اور کتنا ایڈوانس ہے، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ نے کتنا پیارا دین ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کی قدر کرنا چاہیے۔ اغیار قدر کر رہے ہیں، دوسرے غیر جو ہیں قدر کر رہے ہیں۔ بہت سے انگریز روزہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ روزے میں اتنے فائدے دیکھے ہم نے کہ مسلمانوں کو دیکھ کے ہم روزہ رکھنے لگے، اور اس کے بینیفٹ ہم کو حاصل ہو رہے ہیں۔ اور آج اللہ نے ہم کو جو ہے پیارا مہینہ اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، کتنی قدر کرنی چاہیے ہم کو اس کی، جتنی قدر کریں اس ماہ مبارک کی کب ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حافظ ابو الفضل، وہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ والے وہ 6 مہینے تک تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رمضان کا مہینہ عطا فرما، رمضان کے مہینے کی دعا کرتے ہیں۔ سرکار بھی رجب سے دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ رمضان کیوں مانگی؟ عبادت کے لیے مانگی، عبادت کی بہار کا مہینہ ہے اس لیے مانگی، جبریل آنے والے ہیں اس لیے مانگی، اعتکاف کیا جائے گا اس لیے مانگی، دعاؤں کا مہینہ ہے اس لیے مانگی۔ تو حافظ ابو الفضل کہتے ہیں ہم جیسے تو 6 مہینے پہلے سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے، پھر
جب رمضان کا مہینہ ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کے ساتھ گزر جاتا ہے تو اس کے بعد دعا 6 مہینے تک یہ کرتے ہیں کہ اللہ رمضان میں جو کیا اسے قبول فرما. عبادتوں کی قبولیت مانگتے ہیں 6 مہینہ تک. یاد رکھو جو بھی عبادت کرو اللہ سے قبولیت مانگو. قرآن شریف میں ہے، ہم لوگ پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، جبریل علیہ السلام نقشہ لے کے آئے کہ بیت اللہ کی تعمیر کرو، اسماعیل علیہ السلام سے ہیلپ لو. حکم اللہ کا، نقشہ جبریل علیہ السلام کا، بنانے والے خلیل اللہ، مدد کرنے والے ذبیح اللہ، اور حکم اللہ کا. اور جب بن گیا تو فخر کرنے کے بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے الہ العالمین تیرے حکم پر بنا تو دیا، لیکن اگر تو قبول نہ کرے، رائے گان چلا جائے تو کیا کریں گے ہم؟ اللہ کی ذات بہت بے نیاز ہے. ہمارا عمل ہمارے منہ پر بھی مار سکتے ہیں، وہ تو بے نیاز ہے. یہ بات الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرتے نہیں ہے، ٹوٹا پھوٹا قبول کر لیتے ہیں. ہمارے مولانا احمد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ رمضان میں بھنگار لیتے ہمارا اور ہم کو سونا دیتے ہیں. ہمارا عمل ہی کیا ہے، کل سمجھاؤں گا کہ ہمارا عمل کیا ہے، لیکن اسے قبولیت کا درجہ دے دینا اور اس پر اجر دے دینا، یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. اس طرح جب قرآن شریف کی تلاوت ختم کر لیں، ماں بہنیں بھی گھر پر جتنا قرآن روزانہ پڑھتی ہیں پڑھ لیں، تو پڑھنے کے بعد ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنا. الدعاء مخ العبادہ، دعا کیا ہے؟ عبادتوں کا کریم ہے، عبادتوں کا مغز ہے. اس لیے دعاؤں کے لیے وقت نکالو. آج میں آیا تو مجھے اسماعیل بھائی نے خاص طور پر متوجہ کیا کہ ماں بہنیں دعا کے وقت بہت متوجہ ہو جاتی ہیں اور دعائیں کرتی، اس لیے دعا لمبی کی جائے. دعا بڑی قیمتی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی، اور رمضان میں سرکار دعاؤں کا اہتمام فرماتے، دعاؤں کا خاص اہتمام فرماتے. اور حدیث شریف میں فرمایا رمضان میں بندے مومن کی ایک دعا اللہ ضرور قبول کرتے ہیں. اور افطار کے وقت تو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت کی گھڑی. اس لیے حدیث شریف میں فرمایا کہ 2 نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب عطا فرمائی. للصائم فرحتان، روزہ دار کو 2 خوشیاں ملی. یہ خوشی بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہے جو ہم کو ملی. فرحت عند الافطار، جب افطار کرتے ہیں، روزہ رکھا ہوتا ہے تو افطار کے وقت کتنا لطف آتا ہے. چاہے ہمارے سامنے ایک کھجور ہو اور پانی ہو، لیکن کتنا لطف آتا ہے. بادشاہوں کی بادشاہی اس کے سامنے خاک ہے. اتنی نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، فرحت عطا فرماتے ہیں، وہ سرور عطا فرماتے ہیں. آج خوشیاں ملتی کس کو ہیں؟ لوگ بیچارے خوش رہنے کے لیے کتنے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے پیس آف مائنڈ مل جائے، خوشیاں مل جائیں. اور یہاں اللہ تعالیٰ خوشیاں دے رہے ہیں روزہ دار کو. فرمائے خوشی تو ملتی ہے افطار کے وقت، اور دوسری خوشی سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے وقت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. تو بات دور نہ چلی جائے، میں موضوع سے ہٹ نہ جاؤں، اس لیے میں پھر اسی پر آتا ہوں. تو لڑکی پیدا ہوئی، اللہ نے بہت مال دیا تھا، سمجھدار ہو گئی.
اللہ نے اچھی سمجھ بھی عطا فرمائی، ہوشیار ذہین بچی دی تھی، بہت خوش تھا. لیکن مال جو ہے نا وہ ہمیشہ رہنے کی چیز نہیں. مال جانے والی چیز ہے، ختم ہونے والی چیز ہے. صحیح راستے میں خرچ کرو ختم ہو، غلط راستے میں خرچ کرو ختم ہو. اس لیے صحیح راستے کے اندر مال کو لگاؤ تاکہ ہمارے کام آ جائے. رمضان کا مہینہ مال کو اچھے راستے میں لگانے کا زمانہ ہے. ایک پائی پر اللہ تعالیٰ 70 کا ثواب دیتے، اس لیے زیادہ تر لوگ زکات نکالتے ہیں رمضان میں. لیکن سال پورا ہو گیا ہو تو رمضان کا انتظار نہیں کرنا ہے، نکال دینی ہے زکات. اب ایک لطیفہ بھی سنتے جاؤ دولت پر. تیمور لنگ کا نام سنا ہوگا. یہ ایک بادشاہ گزرا ہے تیمور لنگ. لنگ اس لیے کہتے تھے کہ اس کا ایک پیر لنگا، اس لیے لنگ کہتے تھے فارسی میں. چنگیز خان اور ہلاکو خان، پھر اس کے بعد جو ہے تیمور لنگ آیا. تیمور لنگ کو کوئی سیکریٹری کی ضرورت، کوئی ایسا پرسنل اسسٹنٹ اس کو چاہیے تھا کہ جو بالکل حاضر جواب ہو. ادھر سوال ادھر جواب، ادھر سوال ادھر جواب، ایسا ملے کوئی. بہت تلاش کیا، ملا نہیں. تو اتفاق سے ایک قافلہ کہیں باہر سے آیا تھا. وہ قافلے کے اندر ایک نابینا آدمی، بڑا حاضر جواب. لوگوں نے اس کی حاضر جوابی دیکھی تو اس کو کہا کہ تم بادشاہ کے یہاں اپلائی کر دو، تمہارا چانس لگ جائے. نابینا تھا. لے گئے بادشاہ کے دربار میں پیش کیا. کہا یہ حضرت بڑا حاضر جواب ہے، کیا نام ہے بھائی تمہارا؟ جواب دیا میرا نام دولت خان. بادشاہ نے کہا دولت اور اندھی؟ وہ نابینا تھا. دولت اور اندھی؟ تو کہا اندھی نہ ہوتی تو لنگڑے کے یہاں آتی کیوں؟ تو دولت آنی جانی چیز ہے، دھوپ اور سائے کی طرح ہے. وقت پر صحیح استعمال کر لو تو اچھا ہے، ورنہ غلط جگہ پہ لگ جائے گی. یہ لگنے کی چیز ہے. اب لڑکی کو اس باپ نے کہا کہ میں تیری جب شادی ہوگی تو تجھے بہترین قسم کا گفٹ دوں گا، بہترین گفٹ دوں گا جب تیری شادی ہوگی. مال ہے میرے پاس، بہترین چیز دوں گا، سوغات دوں گا. لیکن جب شادی کا وقت آیا تو باپ غریب ہو گیا، پیسے ہی نہیں. لڑکی نے مچل کر یاد دلایا، ابا آپ نے کہا تھا مجھے چند سال پہلے اب شادی ہو رہی ہے، میری گفٹ لاؤ، مجھے گفٹ دیجئے، بہترین قسم کا گفٹ. لیکن ابا نے کہا اب تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، پھر بھی تجھے گفٹ دینے سے میں کتراؤں گا نہیں، میرا وعدہ ہے تو تجھے گفٹ تو میں دوں گا. اس زمانے میں حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ حیات تھے. یہ بڑے اماموں میں سے ہیں، 4 امام ہیں بڑے، ان میں سے ایک امام شافعی رحمت اللہ علیہ. ایسے اوقات میں لوگ علماء کے پاس مشورے کے لیے جایا کرتے تھے. جب حالات آتے تھے علماء سے مشورہ کرو، اہل اللہ سے مشورہ کرو. اللہ تعالیٰ نے ان کو بصیرت عطا کی ہوتی ہے، وہ اچھی بات بتا سکتے. یہ امام شافعی کے پاس گئے، جا کر یہ مسئلہ رکھا کہ حضرت میں نے وعدہ کیا تھا، پرومس کیا تھا، لیکن پرومس فلفل کرنے کا اب جو ہے ٹائم نہیں، میرے پاس پیسے ہی نہیں، گفٹ کیا دوں؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے بچی کو قرآن پڑھایا ہے؟ کہا جی پڑھایا ہے. تعلیم اچھی دی ہے؟ جی تعلیم بھی دی، قرآن کریم بھی بہترین پڑھایا ہے میں نے، تجوید کے ساتھ بہترین قرآن پڑھتی. تو کہا بازار سے ایک اچھا قرآن شریف لے آؤ، اچھا غلاف اس پر چڑھاؤ
اور جب شادی کا وقت ہو تو یہ ہدیہ جو ہے وہ اپنی بیٹی کو سوغات کے طور پر دینا، پڑھنے کی تلقین کر دینا، اور یوں کہنا کہ بیٹا قرآن سے بڑی اگر کوئی گفٹ ہوتی تو میں تجھے دیتا، اس سے بڑی کوئی گفٹ نہیں ہے، دنیا آخرت کا خزانہ میں نے تیرے ہاتھ کے اندر رکھ دیا، جنت میں جانے کا سامان رکھ دیا، تیری دنیا بننے کا سامان رکھ دیا، تیری آخرت بننے کا سامان رکھ دیا۔ ہمارے یہاں جہیز دیتے ہیں، جہیز، اور جہیز کے اندر قرآن شریف ضرور دیتے ہیں، لیکن کبھی لڑکی کو کہتے ہیں، بلکہ نہ کہتے ہیں، بوروں پڑھتے ہیں گاڑی تھے جائے۔ قرآن کریم پڑھنے سے آدمی کا عقل ٹھکانے آ جاتی۔ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ جو قرآن کریم کثرت کے ساتھ پڑھتا رہے گا، مرتے دم تک اس کا دماغ بالکل ٹھکانے رہے گا، دماغ میں کوئی پرابلم اس کو نہیں آئے گا۔ ایک واقعے پر آج کی بات ختم کریں گے، کل دوسرا موضوع۔ حضرت مفتی سید عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمت اللہ علیہ صاحب فتاوی رحیمی آئی کے فتاوی بڑے مقبول ہیں، علماء پڑھتے ہیں۔ حضرت والا مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ کو جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تو فرماتے فتاوی رحیمی آپ پہلے لاؤ، اس میں مدلل بات ملے گی۔ جب بھی فتاوی رحیمیہ کی نئی جلد آتی تو بمبئی سے ایک اخبار نکلتا ہے انقلاب، اس کے اندر اس کا پورا تجزیہ جو ہے بیان کیا جاتا اور لوگوں کو متوجہ کیا جاتا تھا۔ علماء دیکھتے ہیں فتاوی رحیمیہ، اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب و غریب حضرت کو صلاحیت دی۔ 102 سال کی عمر پائی حضرت مفتی صاحب نے، اور قرآن کریم پڑھنے کا اور قرآن کریم سننے کا بڑا شغف زندگی بھر رہا۔ رمضان میں تو صبح کے بعد بھی حفاظ آتے تھے، ظہر کے بعد بھی آتے تھے، عصر کے بعد بھی سب کا قرآن کریم سنتے تھے۔ اور جب نابینا ہو گئے تو قرآن کریم اب پڑھ نہیں سکتے تھے تو ایک سنانے والا رکھا، ایک طالب علم مدرسے کا روزانہ آ کر ایک پارہ قرآن کریم پڑھتا، ایک پارہ قرآن کریم پڑھتا، اور معارف القرآن جو ہے نا اس میں سے روزانہ ایک رکوع کا ترجمہ اور تشریح سناتا۔ حضرت کی 100 سال کی عمر میں عقل میں ذرا بھی فطور نہیں آیا، جب سلام کرتے تھے تو پہچان لیتے تھے کہ فلاں صاحب آئے ہیں، اور اس کی تعریف بیان کرتے تھے کہ فلاں زمانے میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی۔ اتنا دماغ ٹھکانے کیوں رہا؟ قرآن کریم کی برکت سے رہا۔ تو قرآن کریم صرف رمضان میں نہیں پڑھنا ہے، بلکہ رمضان کے بعد بھی قرآن کریم کے پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ بڑا فضل فرمائیں گے، گھر میں انوار برسیں گے، رحمتیں آئیں گی، اور اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھانے کا بہترین ذریعہ قرآن شریف ہے۔ جب زندگی بھر قرآن کریم سنتے رہے، پڑھتے رہے تو موت کیسی آئی جانتے ہیں؟ ادھر قرآن شریف کا پارہ پڑھا جا رہا تھا، تلاوت ہو رہی تھی، اور حضرت کی روح قبض ہوئی۔ تو قرآن کریم کو معمول بنانا ہے۔ ابھی الحمدللہ تلاوت کا بڑا شغف ہے، جب میں حاضر ہوا مسجد میں دیکھا ہر آدمی تلاوت قرآن کریم کر رہا ہے، الحمدللہ دیکھ کر بڑا دل خوش ہوا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فضائل رمضان میں لکھا ہے کہ میرے گھر کی عورتیں گھر کے کام کاج کے ساتھ روزانہ 15 پارے قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی تلاوت کا جذبہ، ذوق، شوق عطا فرمائے۔ جو حفاظ سنا رہے ہیں اللہ ان کو ہمت عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار اللهم أجرنا من النار يا مجيب أجرنا من النار يا مجيب أجرنا من النار يا مجيب اللهم تقبل صيامنا وقيامنا في شهر رمضان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ثبت الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النيران يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى عارة وذنب وخطيئة يا ذا الجلال والإكرام ويا أكرم الأكرمين ويا غياث المستغيثين ويا أرحم الراحمين اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کوتاہیوں سے درگزر فرما اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما اے اللہ اس مہینے کی قدر نصیب فرما اے اللہ ناقدری سے جو نعمتیں چھن جاتی ہیں اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ جو کچھ ٹوٹا پھوٹا ہو سکے کرنے کی توفیق دے دے اور اپنی بارگاہ میں اسے اپنے فضل سے قبول فرما لے اللہ تلاوت قرآن نصیب فرما اے اللہ گھر میں ماں بہنیں بھی پڑھ رہی ہیں اللہ ان کا پڑھنا ان کی خدمت کرنا تمام چیزوں کو قبول فرما جو دینی خدمات کر رہی ہیں اللہ ان کو بھی قبول فرما اور اے الہ العالمین تہجد کی توفیق عطا فرما تراویح میں کھڑے ہونے کی ہمت عطا فرما جو حفاظ قرآن سنا رہے ہیں ان کی حافظوں کو قوی فرما مساجد کو آباد فرما اے اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزے ہیں اپنے فضل سے قبول فرما اے اللہ ہماری عبادات اور سخاوتیں قبول فرما اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا ہمیں اپنا بندہ بنا دے اے اللہ اپنی رضا والی زندگی ہمیں عطا فرما اے اللہ قدم قدم پر ہم سے چوک اور گناہ ہوتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو درگزر فرما اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما گناہگار ہیں خطاکار ہیں سیاکار ہیں ریاکار ہیں اے اللہ کرم فرما کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے تو بڑا غفار ہے تو نے اگر معاف نہیں کیا تو کوئی اور نہیں ہے جو ہمیں معاف کر سکتا ہے اے اللہ کرم کی بھیک دے دے اور تو نے دے دی تو تیری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی اے اللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا اے اللہ جماعت بھی تشریف لائی ہوئی ہے وہ بھی محنتوں میں لگی ہوئی ہے اے اللہ بہت دور سے آئے ہیں ان کا آنا قبول فرما لے اور اے اللہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس میں کامیابی عطا فرما دے اے اللہ ہماری اصلاح فرما دے ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما دے اے اللہ ہمارے قلب کو نور معرفت سے منور فرما دے اے الہ العالمین تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا ہمیں اپنا بندہ بنا دے اے الہ العالمین باقی ایام کی قدردانی نصیب فرما دے اے الہ العالمین بعد رمضان بھی اللہ عبادات کی توفیق عطا فرما اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما اور اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے منظور فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.